أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون صدق اللہ العظیم۔ تو آج ہم انشاءاللہ تعالی تقریباً ایک ہفتے کے بعد کچھ ٹیکنیکل ایشو تھی جو ہم اس کی وجہ سے جو ہے کلاس نہیں بنا پائے۔ تو آج ہم نے انشاءاللہ تعالی جو ہے آیت نمبر 30 جو ہے سورہ یاسین کی اس کو یہاں پہ لیا ہے، اور یہ ایک ہی آیت ہے، مختصر آیت ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی چونکہ جو ایک کلاس ہمارا مس ہوا ہے پچھلے ہفتے میں، وہ انشاءاللہ ہم کل انشاءاللہ اور ایک کلاس ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو ایک تو آج کی کلاس ہوگی، اور انشاءاللہ کل بھی جو اس ہفتے کی کلاس ہوگی وہ بھی انشاءاللہ کل ہوگی۔ تو آج جو ہمارے سامنے آیت ہے وہ یہ ہے کہ یا حسرۃ علی العباد ما یأتیہم رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ تو مختصر آیت ہے، تو سب سے پہلے ایز یوزول ہمارا جو طرز عمل ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کسی بھی آیت میں کتنے الفاظ ہیں ان کو ہم الگ کر لیتے ہیں پہلے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں اس میں کتنے الفاظ ہیں، اور الفاظ کو اگر ہم اور مزید ڈیفائن کریں، بامعنی الفاظ، بامعنی لفظ، اس کو کلمہ بولتے ہیں۔ تو چونکہ قرآن پاک میں سارے جو بھی ورڈز ہے، جو بھی لفظ ہے یا جو بھی الفاظ ہے، وہ سارے کے سارے بامعنی ہوتے ہیں۔ تو ہم یوں کہہ سکتے کہ اس آیت میں کتنے کلمات ہیں ان کو ہم الگ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یا حسرتن، یہ جو یا ہے یہ ایک حروف میں سے ہے یا، تو اس کو ہم الگ لکھ لیتے ہیں یا۔ کبھی تو ہم اس کو یا الگ لکھ لیتے ہیں یا الف، اور کبھی ملا کے جیسے یہاں پہ حسرتن، یہ اور ایک کلمہ ہے۔ علی العباد، معرب باللام، الف لام کے ساتھ عبادن آیا ہے، تو العباد۔ ما، پھر یاتیہم، یاتی، تو یاتی ہمارا ایک کلمہ ہے، ہم یہ ایک کلمہ ہے۔ پھر من رسولن، تو رسولن جو ہے یہ ایک آپ کا کلمہ ہے۔ الا، پھر کانو بھی، با حروف با کے ساتھ ہا کی ضمیر بھی، یستہزئون یہ آپ کا ایک کلمہ ہے عربی گرامر کے اکارڈنگ۔ تو اس طرح سے ہم نے اس آیت میں جو کلمات ہیں ان کو الگ کیا ہے۔ اب ہم جو ہمارا نیکسٹ سٹیپ رہتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کلمات ہیں ہم جانتے ہیں عربی زبان میں جو کلمات ہیں ان کو ہم 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں: اسماء، افعال، حروف، مطلب ناؤنس، وربس اینڈ پارٹیکلس۔ تو دیکھ لیتے ہیں اب ان میں سے کون کس کیٹیگری سے بلانگ کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے یا، تو یا حرف ندا کی کیٹیگری کا حروف ہے، یعنی کسی کو اپنی طرف بلانے کے لیے، ٹھیک ہے، آواز دینا، کسی کو مخاطب کرنا، یا تو یہ حروف میں سے ہے، تو اس کو ہم ہا لکھیں گے۔ حسرتن، اینڈ پہ جو گولتا ہے جس کو ہم تا مربوطہ کہتے ہیں، تا متحرکہ کہتے ہیں، تو یہ جو گولتا ہے اس پہ چونکہ تنوین ہے، ایک تو گولتا اٹسلف علامتی اسم ہوتا ہے، اور دوسرا اس پہ تنوین ہے تو یہ بھی علامتی اسم ہے۔ تو یہ، اور دوسرا یا جو ہے منادا، یہ حرف ندا جو ہے اس سے ہم کسی اسم کو بلاتے ہیں، تو اس کا مطلب حرف ندا کے بعد جو آپ کا ورڈ آئے گا وہ بھی اسم ہوگا۔ تو حسرتن جو ہے، یعنی اس کو ہم اگر جج کرنا ہو ہمیں اس کو یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، تو ہمارے پاس یہاں پہ 3 آپشنز ہیں، یعنی 3
علامتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسم ایک کہ حسرتن کے ماں قبل جو ہے حرف ندا ہے، اس کا مطلب حسرتن یہ جو ہے منادا ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ حسرتن کے اینڈ پہ گولتا ہے جو کہ علامت اسم ہے، اور یہ دوسرا تھا. تو تھرڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کا آخری حروف ہے، آخری حرف جو ہے تا، اس پہ تنوین ہے. تو یہ 3 علامتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اسم ہے. پھر علا ہم جانتے ہیں، اور فجارہ کی 14 حرف جارہ جو ہے 14، تو ان میں سے یہ آپ کا علا ہے تو حرف جارہ، اور حرف جارہ کے بعد آپ کا اسم ہی آئے گا. تو ایک علامت یہ ہے کہ العباد اسم ہے اوورال، ٹھیک ہے. اور دوسری چونکہ العباد جو ہے عبادن کے ابتدا میں یہ الف لام ہے جو کہ معرب باللام ہے، اگر اس کو ہم حروف مان لیتے ہیں معرب باللام کو، تو یہ عبادن ہے. تو عبادن جو ہے چونکہ اس کے ابتدا میں الف لام ہے اور اس کے ما قبل حرف جارہ ہے، تو یہ 2 علامتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اسم ہے. اور اگر یہ اکیلے ہو تو عبادن، ٹھیک ہے. پھر ماں کو ہم نے بہت بار ڈیفائن کیا ہے کہ ماں کے بہت سارے اقسام ہیں، بلکہ قرآن پاک میں سب سے فلیکسیبل ورڈ ہے، یعنی بہت سارے معنی دیتا ہے. لیکن عموماً اس کے معنی جو ہوتے ہیں 3 ہوتے ہیں، یعنی 3 کے آس پاس اس کے معنی ہوتے ہیں. جیسے ایک آپ کا نہیں یعنی نفی والا، اور دوسرا موصولہ، اور تیسرا استفہام یعنی کوشچن کے لیے. تو ما آپ کا اس کو ہم حروف مان لیتے ہیں. یاتیہم یاتی، تو یاتی جو ہے ابتدا میں اس کی علامت مضارع ہے، تو یہ آپ کا فعل ہو گیا، فعل مضارع. ہم یعنی اس کے ساتھ اٹیچڈ ضمیر ہے جو ہم تھی، چونکہ ما قبل یا ہے یاتی، تو اس لیے یہ جو ہے ہم کی ضمیر ہم میں یعنی ہم میں کنورٹ ہو گیا. جو ہا پہ جو پیش تھا نارملی، اب یہ ہم بن گیا. تو یہ ہا ہم کی ضمیر ہے، اور ضمائر جو ہے سارے کے سارے معرفہ ہوتے ہیں، یہ اسم ہے. پھر من، یہ بھی حرف جارہ میں سے، اور حرف جارہ اگر ہے تو پھر تو ضرور اس کے بعد اس کا مجرور ہوگا، اسم ہوگا. تو اسم آپ کا رسولن ہے. ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کیونکہ ما قبل آپ کے پاس من ہے، اور رسولن اٹسلف اس کا جو آخری حرف ہے لام، اس پہ آپ کا تنوین ہے، کسرہ والی تنوین، ٹھیک. پھر اللہ، یہ حرف استثناء میں سے ہے اللہ، تو اس کو ہم حروف لکھ لیتے ہیں. کانو، کانا، صارا، اضحا، اصبح، ما انفق، تو یہ سارے کے سارے جو کانا یہ افعال ناقصہ میں سے ہے. تو اس کو میں فعل مان لیتا ہوں یہاں پہ، ورب، انکمپلیٹ وربس، افعال ناقصہ. پھر بھی، با حرف جارہ، تو یہ حرف ہے جو ہمارے پاس جو 14 حرف جارہ ہے ان میں سے با بھی ایک ہے. دیکھیں اس میں ہمارے پاس بہت سارے آگے، ایک یہاں پہ علا، پھر من، پھر یہاں پہ آ گیا آپ کا با. اور اگر حرف جارہ ہے تو اس کے بعد آپ کا اسم ہی ہوگا. یہاں پہ اسم آ رہا ہے جو ہا ہی جو ہے، یہاں پہ اصل میں تو ہے ہو، ہوتا ہی ہو ہے، لیکن چونکہ ماں قبل اس کا حرف جارہ ہے تو یہ مجرور بن جاتا ہے بھی، ٹھیک ہے. تو دوسرا تو حرف جارہ کے بعد اسم ہی ہوگا، تو یہ اسم ہے، اور یہ ضمیر بھی ہے، تو ضمائر سارے کے سارے اسماء ہوتے ہیں، تو یہ آپ کا اسم ہے. بھی یستہزئون، اب یستہزئون میں اینڈ پہ اونا ساؤنڈ، اور ابتدا میں آپ کا یا ہے علامت مضارع الف تا یا نون، تو یہ آپ کا فعل مضارع یعنی آپ کا فعل ہے. تو اس آیت میں ہم نے افعال، اسماء اور حروف کو الگ کیا ہے. تو اس میں تقریباً 7 حروف ہے اس میں. اس کے بعد اگر یہ 7 حروف ہے، تو اگر اسماء کو دیکھا جائے تو تقریباً 4 ہے، اور پھر اگر اس میں افعال کو دیکھیے تو یعنی وربس کو دیکھ لیں تو تقریباً 3 وربس ہے، ٹھیک ہے. تو اب ہم چلتے ہیں اس کی مختصر معنی پہ. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس سیریز میں، گرامیٹیکل انالیسس کی سیریز میں، ہم تفسیر کے ڈیپتھ میں نہیں جاتے، نہ ہمارا مقصد تفسیر ہوتا ہے، بلکہ ایک مختصر سا میننگ ہم عربی زبان سیکھ کے، عربی کے بیسک قواعد سیکھ کے کیسے ہم ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، تو وہ اپروچ ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں.
لیکن جہاں جہاں پہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے وہاں پہ ہم تفصیلی نکات کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. تو چلتے ہیں. یا حسرتن، تو یا حرف ندا ہے. نارملی اس کا جو ہم میننگ نکالتے ہیں وہ اے. اگر ہم کہیں گے اے لڑکے یا ولدو، ٹھیک ہے، یا ہم حرف ندا جو ہے تو یا آپ کا حرف ندا ہے، یعنی کسی کو بلانے کے لیے. اور ظاہر سی بات ہے جب کسی کو بلایا جائے تو جس کو بلایا جائے اس کو منادا بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یا حسرتن کو اگر ہم منادا مان لیں، یعنی جس کو بلایا جائے، ٹھیک ہے، جس کی طرف مخاطب ہو اس کو منادا بولتے ہیں. تو اس کے قاعدے بہت سارے ہیں لیکن اب یہاں اس کے زیادہ ہم ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے. تو یہاں پہ یا اے ٹرانسلیشن کریں گے اس کو اے. حسرتن، دیکھیں حسرتن اصل میں یہ ورڈ ہے حسرتن. حسرتن حسرت کے میننگ میں، حسرت کے میننگ میں، یا یوں کہیے افسوس کا معنی، افسوس، افسوس. ٹھیک ہے، یا یوں کہیے اس کا معنی ملامت ہے. تو ملامت، افسوس، حسرت، حسرت بھی ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں. تو اگر ہم دونوں کو ملائے تو کیا معنی نکلے گا؟ اے حسرت، اے ملامت، اے افسوس. ایسا لگتا نہیں، میننگ نکلتا نہیں. دیکھیں کبھی کبھار جب ہم بولتے ہیں، جب ہم کوئی لینگویج بولتے ہیں تو جو ہم اگر اس کو ہم گرامر ہم نقل کرنا شروع کرتے بولتے ٹائم بھی، تو وہ اس کا صحیح میننگ واضح نہیں ہوتا ہے، صحیح میننگ کلیئر نہیں ہوتا ہے. تو یہاں ہم مانے لیتے ہیں ہائے افسوس. جب کہتے ہیں ہائے افسوس، یعنی اس کا مطلب ہے کوئی ایسی چیز ہوئی ہے کہ جس پہ جو کہنے والا، کلام کرنے والے کو بہت برا لگ رہا ہے، یا کلام کرنے والا اس بات کو ایکسپریس کر رہا ہے کہ جس نے وہ کام کیا وہ بہت برا ہے، یعنی یہ یقیناً بہت برا ہے. تو اس کو ہم لکھتے ہیں یہ ہائے افسوس، نہ کہ ہم یہ کہیں گے کہ اے افسوس، اے حسرت، اے. تو یہاں پہ معنی جو ہے ہائے افسوس. یا حسرتن، یا حسرتن، تو ہم اس کا معنی لکھیں گے ہائے افسوس. ٹھیک ہے، تو اچھا یہ تو ایک بات ہو گئی. نارملی اس کے علاوہ کچھ لوگوں کا، بلکہ کچھ مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یا کے بعد اس کا منادا جو ہے وہ حذف ہے. جیسے یہ جو حسرت جو ہے بیان کی جا رہی ہے یہ کن کی طرف منسوب ہے؟ تو چونکہ ہمارا یہ جو ٹاپک تھا، یہ جو رکوع ہے، اس میں اصحاب القریہ اور وہ رسولوں کی بات آتی ہے، پھر حبیب نجار کی بات آتی ہے، پھر ان اصحاب القریہ نے رسولوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، پھر حبیب نجار کو انہوں نے شہید کر دیا. تو یہ سارا معاملہ چونکہ یہ رسول اور حبیب نجار ان کے خیر خواہ تھے، ان بستی والوں کے خیر خواہ تھے، تو لیکن انہیں جو کرنا چاہیے تھا، انہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو ریسپیکٹ کرنا چاہیے تھا، ان کی خدمت کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے اس کے برعکس ان کے ساتھ معاملہ کیا. تو یہ حسرت کا مقام ہے. تو اس لیے یہاں پہ ایک خیال تو یہ ہے مفسرین کا کہ یہاں پہ منادا حذف ہے، یعنی کچھ وہ جو گروپ ہے جس کی طرف اشارہ ہے وہ حذف ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ حسرت جو ہے آگے ہمیں پتہ چلتا ہے کیونکہ یہ پاسٹ کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے، یہ آپ کے مستقبل کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہے. یعنی آگے بھی اگر اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آئے کہ کوئی خیر کا، کسی قوم کے خیر کا اپنی قوم کو دعوت دے، تو وہ الٹا ان کے اوپر الزام تراشی کر لے اور پھر ان کو سزائیں دے، تو ان پہ بھی یہ حسرت کا معاملہ فٹ ہوتا ہے. تو ایک تو یہ رائے ہے کہ یہاں پہ منادا جو ہے وہ حذف ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال تو اگر ہم نارمل اس کا میننگ لیں تو یا حسرتن ہائے افسوس، تو اس کا آٹومیٹکلی میننگ ہے کہ ہائے افسوس. لیکن آگے لکھ رہا ہے علل عباد، حرف جارہ علی العباد. العباد عبدن کی جمع ہے، عبدن بندہ، اس کی جمع بن گیا عبادن، عبادن پلورل. ٹھیک ہے، تو اگر ہم اب العباد کو ہم جب عبادن جو ہے چونکہ یہ نکرہ ہے
اس کو معرفہ بنانے کی ہم الف لام کا استعمال کریں گے، الف لام معرب باللام، تو معرب باللام سے یہ بن جائے گا العباد، یہ تنوین اس کا گر جائے گا تو العباد، یا حسرتن علی العباد، تو علی کی وجہ سے یہ مجرور بن گیا، تو علی پر، عباد بندوں کی جمع بندے، تو کیا کہیں گے؟ ہائے افسوس بندوں پر۔ اب چونکہ یہاں ال ہے، یہاں کسی خاص طبقے کے بارے میں بولا جا رہا ہے، تو یہ اشارہ اسی کی طرف ہے۔ اگر یہ یا حسرت علی العباد اگر ہم اس کو ریلیٹ کریں اصحاب القریہ، حبیب نجار اور وہ جو رسول تھے ان کے ساتھ کوریلیٹ کریں تو ال وہ خاص مراد ہے، وہ جو لوگ تھے اصحاب القریہ جنہوں نے اپنے رسولوں کے ساتھ زیادتی کی، حبیب نجار کے ساتھ زیادتی کی، تو یہاں مراد وہ ہے، ان پر یا حسرت جو ہے بولی جا رہی ہے۔ اور فیوچر میں بھی اگر اس طرح کا معاملہ پیش آئے تو ان کے لیے بھی حسرت، تو وہ خاص گروپ مراد ہوگا، یعنی یہاں عمومیت مراد نہیں ہے، یعنی یہاں اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو جب کوئی حق کی دعوت دیتا ہے، پھر جو اصل میں جو حق کہنے والا ہوتا ہے اس کا یہ وہ فلاح و بہبود کے لیے بول رہا ہوتا ہے تاکہ یہ لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہو آخرت میں بھی، بٹ چونکہ ان کا معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے تو وہ جو خاص گروپ ہے ان سے مراد ہے علی العباد، تو یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس بندوں پر، ان خاص بندوں پر، ٹھیک ہے، ان خاص لوگوں پر، یا حسرتن علی العباد۔ پھر آگے ہے ما یاتیہم، اب ما جو ہے یہ کون سا ما ہے؟ یہ ما موصولہ ہے، ما نافیہ ہے، یا ما استفہامیہ ہے، تو اس کے بعد میں آپ کا آتا ہے ورب، فعل آتا ہے، تو فعل سے ما قبل جب بھی ما ہوتا ہے تو عموماً یہ ہوتا ہے نفی والا ما، ٹھیک ہے، یعنی فعل ماضی کو منفی بنانا، فعل کو منفی بنانا، فعل مضارع کو منفی بنانا۔ عموماً فعل مضارع کے ساتھ لا آتا ہے، لام الف نفی کے لیے، لیکن ما بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ما یاتیہم، تو ما کا معنی اگر ہم نفی یعنی نہیں کا نکالے تو یاتیہم، تو پہلے ہم یاتی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جو فعل ہے فعل مضارع ہے، کیونکہ ابتدا میں علامت مضارع ہے الف تا یا نون یا، تو اس کا جو روٹ ورڈ ہے حمزہ یا الف تا اور یا، اس کو اگر ہم فٹ کریں گے باب ضرب یضرب ثلاثی مجرد کے باب سے، ٹھیک ہے، تو باب ضرب یضرب، تو یضرب بن جائے گا یاتیو، ٹھیک ہے۔ اب یاتیو میں چونکہ یہ جو ورب ہے اس کے مادے میں جو دو حروف ہے، یہ حرف علت ہے، الف تا الف اور یا، الف واو اور یا حرف علت ہے، تو دو حرف علت ہے یہاں پہ، تو یہ جو ہے افعال، یہ جو ہے غیر صحیح افعال کی ایک قسم ہے۔ تو اس کیس میں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی سیگے بنتے ہیں، جب بھی نئے وربز بنتے ہیں تو ان میں چینجز ہوتی رہتی ہیں، یعنی یہ جو الف اور یا ہے ان میں کیا ہوتا ہے کہ تعلیل ہوتی ہے، بعض اوقات الف واو میں کنورٹ ہوتا ہے، یا واو میں کنورٹ ہوتا ہے، یا الف میں کنورٹ ہوتا ہے، یہ جو تعلیل ہوتی ہے، تو اس تعلیل کے اکارڈنگ یہاں پہ ہم دیکھیں تو یاتی، تو یہاں پہ یا جو ہے ہم جانتے ہیں یا ساکنہ، نارمل جو سوٹیبل کنڈیشن ہوئی ہے کہ یا ساکنہ ما قبل زیر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی اس کو پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے، یہاں فلوئنسی آتی ہے، یہاں آپ کو بھاری پن نظر نہیں آتا ہے بولنے میں۔ لیکن یہاں پہ مسئلہ، یہاں پہ یا ضمہ کے ساتھ یا مضموم، اور ما قبل جو ہے تا کے نیچے زیر ہے یاتی، تو ٹھیک ہے، یعنی ما قبل زیر ہے لیکن یہاں پہ کیا ہے ساکن، اور اسی لیے اس کو جو ہے اس یا کو ساکن کر لیا جاتا ہے، تو اس کو آپ دیکھو گے ایسے عموماً یا تی، تو یہ ہے اس کا ورڈ، لیکن ہے آرڈنی یا تیو ضرب یضرب سے واحد مذکر غائب، تو یہ جو ہے چونکہ یہ فعل لازم ہے تو اس میں جو معنی ہے وہ ہے آنے کا میننگ آنا، تو یاتی واحد مذکر غائب، آیا وہ ایک، ٹھیک ہے، تو
تو ماں کے ساتھ نفی کے ساتھ ما یاتیہم، ما یاتی نہیں آیا وہ، ٹھیک ہے، تو اس کا معنی ہم لکھیں نہیں آیا وہ، ما یاتی. پھر ہم کے ساتھ، تو یاتی کے ساتھ ہم کی ضمیر ہے جو اٹیچڈ ضمیر ہے، ضمیر منصوب متصل والی ضمیر، وہ سب. تو یہاں پہ یہ پوزیسو پروناؤن ہے تو ان سب، ٹھیک ہے، ہوا ہما ہم، ان سب. یا ان سب سے مراد العباد. تو ما یاتی نہیں آیا وہ، ٹھیک ہے، نہیں آیا وہ، ما یاتیہم ان کے پاس میں، ان کے. اب یہ وہ کون ہے آگے پتا چل رہا ہے، مر رسول، یہ جار مجرور ہے. تو یہ جار مجرور جو ہے یہاں مراد ہے کہ کون آیا، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ لکھا ہے مر رسول، رسول میں سے، یعنی جو رسول ہم بھیجے ہیں بستیوں میں ان میں سے. تو یوں کہیں گے کہ کوئی، یا یوں کہیں گے کوئی رسول، کوئی ایک رسول، یا کوئی رسول، یا رسول میں سے ایک رسول. ما یاتیہم من رسول، ما یاتیہم من رسول، نہیں آیا رسولوں میں سے کوئی ان کے پاس، ٹھیک ہے. یا حسرتن العباد، ہائے افسوس ہو ان بندوں پر، ایک خاص طبقے پر، کہ ما یاتیہم من رسول، کی نہیں آیا ان کے پاس رسولوں میں سے کوئی رسول. یوں کہیں گے نہیں آیا ان کے پاس رسولوں میں سے کوئی رسول. پھر الا، حرف استثناء اس کا مطلب ہے سوائے، سوائے اس کے. کیا سوائے اس کے؟ کانو بھی، کانا کانا کانو، افعال ناقصہ جمع مذکر غائب، وہ سب تھے، وہ تھے. کیا تھے؟ بھی کو ہم ابھی چھوڑ لیتے ہیں. یستہزئون، تو یستہزئون جو کہ فعل مضارع ہے، تو اس کو ہم تھوڑا سا کھول کے لکھ لیتے ہیں. تو اس کا جو روٹ ورڈ ہے ہا زا حمزہ، ٹھیک ہے. اب چونکہ آپ اس سین ہے تو آسان سی بات ہے، اس کو باب استفعال سے ہم لے کے آئیں گے. ثلاثی مزید فی کا جو باب ہے تو وہاں سے ہم اس کو فٹ کر کے آئیں گے. تو باب استفعال سے تو استفعل یستفعل، یستفعل، یستفعل. اب یہاں پہ ہم فٹ کریں گے یہ جو مادہ ہے ہا زا اور حمزہ، تو یہ بن جائے گا یستہزئ، یستہزئ. تو یستہزئ واحد مذکر غائب کا صیغہ فعل مضارع کا. آگے سے ہم گردان چلائیں گے یستہزئ، یستہزئان، یستہزئون، تو یہ بن گیا یستہزئون. تو یہ ہے جمع مذکر غائب کا صیغہ یستہزئون، ٹھیک ہے. اب یستہزئون جو ہے یہ مادہ کا جو میننگ ہے ہا زا اور حمزہ، اس کا معنی جو ہے استہزاء یعنی مذاق اڑانا. تو یوں کہیں گے سادے سے لفظوں میں مذاق اڑانا، ٹھیک ہے. تو جب ہم اس مادے اس فعل پہ اس کو فٹ کریں گے، وہ سب مذاق اڑاتے ہیں یا اڑائیں گے، چونکہ یہ فعل مضارع ہے، اس میں معنی حال اور مستقبل دونوں کا شامل ہے. تو اب چونکہ ابتدا میں کانا ہے تو ایک رول ہے عربک میں کہ پرٹیکولرلی جو ہے علم صرف میں، کہ کانا کے ساتھ جب ہم فعل مضارع کا گردان بناتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے آپ کا ماضی استمراری، ٹھیک ہے. یعنی یوں کہیے کہ اس کا معنی جو ہے وہ پاسٹ کی طرف جاتا ہے اور پاسٹ میں کنٹینیوٹی بھی ہوتی ہے. یعنی جیسے ہم یوں کہیں گے کہ کانا ضرب، کانا یضرب، اگر میں کہوں کانا یضرب، تو یہاں پہ یضرب کا معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ
وہ ایک مارتا ہے یا مارے گا، وہ ایک مرد، وہ ایک مذکر مارتا ہے یا مارے گا. کانا کے ساتھ وہ ایک مذکر مارا کرتا تھا یا وہ مارتا تھا. ہی یوزڈ ٹو، اس طرح کا معنی، ہی یوزڈ ٹو بیٹ. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ چونکہ کانو ابتدا میں ہے، کانو یستہزئون، تو یہاں پہ کانا کا، اب ماضی استمراری میں ہم گردان کیسے بناتے ہیں؟ کانا کا بھی ہم گردان چلاتے ہیں اور یضربو کا بھی گردان، یا اس کا بھی فعل مضارع کا بھی، جیسے کانا یضربو، کانا یضربانی، کانو یضربون. تو کانا یستہزئ، کانا یستہزئانی، کانو یستہزئون. تو یہ جو ہے ماضی استمراری کا اصل میں یہاں پہ یوز ہوا ہے، تو یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ سب مذاق اڑاتے تھے، وہ سب مذاق اڑایا کرتے تھے. they used to laugh, they used to make fun of them. ٹھیک ہے، تو وہ مذاق اڑاتے تھے یا اڑایا کرتے تھے. تو اللہ کانو یستہزئون، سوائے اس کے کہ وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. یہ ایک چیز. اور دوسرا، اس سے پہلے بھی ہم نے یہ ڈیفائن کیا تھا کہ ماں کون سا ماں ہوگا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر اس کے بعد میں آپ کا اللہ آتا ہے حرف استثناء، تو یہ ماں لازماً آپ کا نفی والا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی اس کو پہچاننے کا ایک طریقہ ہے. تو ما یاتیہم من رسول، نہیں، ما یاتیہم من رسول، رسولوں میں سے کوئی رسول نہیں آیا ان کے پاس، یاتیہم سوائے اس کے کہ کانو یستہزئون، کہ وہ سب مذاق اڑایا کرتے تھے. بھی، جار مجرور، ہا کی ضمیر، یہ بھی سے مراد وہی ایک رسول. ٹھیک ہے، یہ مر رسول کی طرف پوائنٹ کر رہا ہے. بھی، ان کے پاس میں سے، بھی یعنی یہ کیا کرتے تھے، بھی اس کے ساتھ، اس رسول کے ساتھ یہ کیا معاملہ کرتے تھے، کانو یستہزئون، they used to make fun of him. تو کہنے کا یہاں پہ جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ما یاتیہم من رسول، نہیں کوئی رسولوں میں سے کوئی رسول، نہیں کوئی رسول، یاتیہم ان کے پاس آیا. ٹھیک ہے، الا کانوا بہ یستہزئون، سوائے اس کے کہ وہ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، سوائے یہ کہ اس کا مذاق اڑاتے تھے. تو ہم واپس چلتے ہیں اس آیت کی طرف. یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس، علی العباد بندوں پر، ان بندوں پر جنہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، ان کو اذیتیں دی، ان کو مشقت میں ڈالا. یا سوائے یا حسرت ہو ان لوگوں پر، آگے بھی فیوچر میں بھی، علی العباد ان لوگوں پر کہ جنہوں نے ان لوگوں کو تکلیف پہنچایا جو اس قوم کے خیر خواہ تھے. ما یاتیہم، اب یہاں پہ حسرت کیوں؟ اب یہاں پہ حسرت کی وجہ بولی جا رہی ہے. ما یاتیہم، نہیں آیا ان کے پاس، من رسول، کوئی رسول. ٹھیک ہے، کوئی ایک رسول، سوائے اس کے کہ الا کانوا بہ یستہزئون، کہ یہ سب لوگ، وہ سب لوگ، عباد یعنی عبادوں میں سے وہ سب لوگ، بہ یستہزئون، وہ کیا کرتے تھے اس کے ساتھ، وہ مذاق، یعنی وہ سب اس کے ساتھ مذاق اڑایا کرتے تھے. تو یستہزئون، العباد یستہزئون، بندے مذاق اڑاتے ہیں، اڑائیں گے. العباد کانوا یستہزئون، بندے مذاق اڑایا کرتے تھے. بھی، کس کے ساتھ، من رسول، رسول کے ساتھ، رسول میں سے کوئی ایک رسول، اس کے ساتھ یہ مذاق اڑایا کرتے تھے. یعنی کہنے کا یہ مطلب ہے یہاں پہ اس آیت میں ان لوگوں پہ حسرت ہے، ان پہ افسوس ہے. کن پہ؟ کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا تو وہ کچھ نہیں کرتے سوائے اس کے کہ کانوا بہ یستہزئون، وہ اس کے ساتھ مذاق اڑایا کرتے تھے. تو یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس بندوں پر، کہ ما یاتیہم من رسول، اب ہم معنی یہ نکالیں گے ان بندوں پر کہ جن کا کام یہ تھا کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا، کوئی رسول، تو وہ کچھ نہیں کرتے تھے سوائے اس کے کہ کانوا بہ یستہزئون، ان کا کام یہ تھا کہ وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. they used to make fun of the messenger of Allah. سو یا حسرتن، حسرت ہو ان پر، افسوس ہو ان بندوں پر.
ٹھیک ہے، ملامت ظاہر کی جا رہی ہے. تو یہ آج کی ہماری آیت تھی انشاءاللہ تعالی. تو مختصر سی آیت، اس میں کوئی اتنا ڈیپتھ والا گرامر نہیں ہے پر بیسک گرامر ہے. تو انشاءاللہ کل ہم جس کی اور 2 آیتیں ہیں، تو یہ جو ہمارا پچھلا جو ٹاپک تھا، یہ یوں کہیے کہ جو مضمون چل رہا تھا، انشاءاللہ وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. تو انشاءاللہ کل ملتے ہیں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.